نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت سبحان اللہ ما عجیب لکا ما حسن لکا ما اکمل لکا ما حسن لکا ما اکمل لکا کتنے میرے علی كل نفس ذائقة الموت صدقنا وعزیز صدق رسولہ نبی الکریم. عزیزان من مسلمان کے کائنات کا قول آخر ہے جس میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا انعامدار نور یتیم محسن صحابی سید الانبیاء سید الانبیاء سید المرسلین خاتم نبی جن والی قول مقام آقا دو جناب رمضان نے شر صاحب کی حوض دوست شاف حوض جزاوانی کی فتحات سرار کائنات مجسمہ عبادات صاحب قرآن مغلق فرقان سرچشمہ حقات کے برحمدور خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اور آج کی یہ بابرکت محفل بات سلسلہ سالس وافت میں جہلت حضرت علامہ مولانا محمد اعظم امین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اصال ثواب کے سلسلے میں آج کی یہ بابرکت محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے. جن جن احباب نے اپنی زندگیوں میں ان کو سماعت کیا وہ بخوبی اس بات سے آگاہ ہے کہ وہ سوز و قداس کا ایسا بہتر تھا، وہ ایسا سن تھا کہ جو سننے والوں کو سرور عطا کرتا، اور ایسا نقش بندی تھا کہ جس کے بند بند میں عشق مصطفیٰ نقش تھا. تعلیم کے مدار کے دوران وہ جس انداز میں ادب و احترام کے ساتھ الفاظ چناؤ کرتے تھے وہ الفاظ سننے والوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کو اجاگر کر دیتے تھے. پوری زندگی عشق مصطفیٰ کا پرچار کیا. یہی وجہ ہے کہ آج ان کی دنیا سے جانے کے بعد ان کی یاد میں یہ محفل پاک منعقد ہے. بجانا کہنا ہے کہ دن ہٹ مٹی پاویں تارے کے پاویں جوارے کے رو صدانا بانی بلبل بولے صدانا باب بہارا صدانا ماپے حسن جوانی صدانا سرد دیارا. جانا کہنا ہے کہ
پاوے ٹالے کے پاوے چوارے کے رو مٹی گھیر کے مٹی کو رون لگی مٹی نال جب پائی جدائی مٹی میں مٹی گھیر کے مٹی کو رون لگی مٹی نال جب پائی جدائی مٹی مٹی رکھ کے مٹی یہ تک جتے مٹی نے پھر بھول نوائی مٹی وہ مٹی کا دیکھن گئی مٹی نال جب پائی جدائی مٹی مٹی چڑھ کے مٹی کو ٹری جاتی پچھوں کرتی دہائی دہائی مٹی مٹی پٹ کے مٹی نے مٹی کو مٹی بچ رکھیا اتوں پھر پائی مٹی اس مٹی نے اس مٹی کو مٹی کھائی جاتی پھر بھی اس مٹی نے مٹی اڑائی مٹی یہ جانا کہنا ہے ایک دن ہیٹ مٹی پاوے ٹالے کے پاوے چبارے کے رو اتنا ہے تو پتھر کی ڈوب جانا پاوے کشتی کے پاوے کنارے کے رو جانا جنت کے پچھلے راہ میں تھو جا بین دروازے دوارے کے رو کہنا ایک دن ہیٹ مٹی پاوے ٹالے کے پاوے چبارے کے رو حضرت محترم قوم کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں اس لیے ولادت کی آج کی محفل پاک میں کلام قرآن پاک میں ہو چکی اور وہ کلام کے کلام اور کلام کے بادشاہ کا کلام اور کلاموں کا بادشاہ کہ انسان تو انسان ہے انسان رہے گا ایمان تو ایمان ہے ایمان رہے گا تو لاکھ جتن کر کے بڑے شوق سے آجا ارے قرآن تو سبحان اللہ ارے قرآن تو قرآن ہے قرآن رہے گا لیکن قرآن میں آیا ہے کہ تاکہ دلوں پر ارے انجان تو انجان ہے انجان رہے گا ہر کیسے پلٹ کرنا حسینی بنتا ارے ایمان تو ایمان ہے ایمان رہے گا آپ کی نوشیت سے مجھے نکلا کر رہا ہوں کہ جبریل کو جرت رہی کہ وہ آ کر چلا جائے جبریل کو جرت رہی کہ وہ آ کر چلا جائے ارے دربان تو دربان ہے دربان رہے گا اے دین بسر نور کی الجل میں نہ پڑھ دوں ارے وہ سلطان تو سلطان ہے سلطان رہے گا اے دین بسر نور کی الجل میں نہ پڑھ دوں وہ سلطان تو سلطان ہے سلطان رہے گا اسی سلطان زمانہ کی بارگاہ میں ابھی عقیدت کے پھول شامل کریں گے جو اپنی سربراہ محمد شامل صاحب سبحان اللہ کیا بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا رضا صاحب نے ہیڈنگ تو دے دی تھی میرے تو کہیں میں چونکہ 17-18 سال کی فاقت رہی کہ بلاکاری صاحب نے بے شمار جگہ دے مسلم پروگرامات دے گئے بہت جگہ دے میری ہمیشہ رکاوٹ میں نیچے میں رہا ایسے عاشق رسول ایسے محبت والے عالم دین سے کہ بے شمار جگہ دے قبلہ قاری صاحب اسی جانا مت تے ہر جگہ تے محفل ہے کہ جیسا رنگ نہیں ہوتا کچھ لوگوں کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے کسی کا انداز کس طرح ہوتا ہے اتوں تک کہ بعض دفعہ اسی جناب اپنے معاملات میں جڑا جیب چو خرچ کر کے جانا تے میں سب کسی ویلے کہہ دینا کہ حضور میں سفر کر کے آئے آپ تے اپنی انہوں نے اگوں کہنا یار یہ تھوڑی گل ہے کہ سرکار کے ذکر واسطے آ گئے یہ لفظ لسن قبلہ قاری صاحب کہ یار یہ تھوڑی گل ہے کہ حضور دی سبحان اللہ سنا خانی واسطے سد لیا انہوں نے اس طرح دے عشق رسول صلی بہت سارے معاملات نے اللہ پاک نے دی مرکز کے کروڑا رحمتہ نے نظم فرمائے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ لگا
جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا سبڑی صلی اللہ علیہ کا یا بلند آواز صلی اللہ علیہ کا یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا نور اللہ. پنجابی دے کلام حضرت صاحب کے نال میں جدوں اکثر جاندہ سی دوست فرمائش کرتے سن اور حضرت صاحب بھی دو تین کلام بڑی محبت نال سنتے ہوتے سن تے سب میرے نال محبت نال مل کے پڑھو. سانو اپنے غلاماں وچ رکھ سونیا سانو اپنے غلاماں وچ رکھ سونیا سانو اپنے غلاماں وچ رکھ سونیا سانو اپنے کملی والے تیری میں کدے چو جنہیں پیتی ہو تیرا مرید بنیا تیرے دین تے جڑا قربان ہویا وہ مریا نہیں زندہ شہید بنیا تیرے میخانے چو جنہیں بھی جان پیتا کوئی داتا بنیا کوئی فرید بنیا سانو اپنے غلاماں وچ رکھ سونیا سانو اپنے غلاماں وچ رکھ سونیا میں دل وچ خواہش نہ کدی کیتی میں دل وچ خواہش نہ کدی کیتی کہ ہاتھ میرے کوئی شاہی خزینہ لگ جائے جب میں مراں اے مالکا ملک دیا میری نیت نام مدینہ لگ جائے جب میں مراں اے مالکا ملک دیا میری میت نام مدینہ لگ جائے پھر قبر تے حشر دا نہ خوف روے قدمہ نال دے خادم کمینہ لگ جائے پھر قبر تے حشر دا نہ خوف روے قدمہ نال دے خادم کمینہ لگ جائے فرشتے چمن روز چمن میرا کفن حافظہ کملی والے داڑے کر پسینہ لگ جائے سانو اپنے غلاماں وچ رکھ سونیا سانو اپنے غلاماں وچ رکھ سونیا اور تکیہ آقا دا
لکھ تو میں ہو جاواں لکھ سونیا ایک پڑھ لینا اس کے بعد اذان ہوئے گی اذان جماعت 2 بجے میرے خیال میں کتنے بجے جماعت جماعت 1:30 بجے ہے گی 1:30 بجے اچھا صاحب آ گئے نماز تو بات کرنا ٹھیک ہے اگر نعت کرنی سی اپنے کدھر دیا چلا ہے بیٹا ہے کوئی مسئلہ نہیں حسن سر دوسرے کو پڑھو ٹائم چونکہ 5 منٹ رہ گئے اس طرح نا جی پھر ٹائم جڑا نماز کے بعد جڑا نا جی پھر سٹارٹنگ ہوگی ساڑھے ہوئی بالکل ہاں جی اس طرح کر کے پھر جنہیں پڑھنی نوٹ پڑھ لے اس کے بعد ٹائم پھر جڑا نا وہ مشکل ہو جائے گا گھنٹہ کرنا تسی ادھر لیاؤ میں 2-4 گلا کر لوں ماشاء اللہ بات ختم پڑھ رہی ٹھیک ہو گیا لو جی ضرور جی بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیں جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ معزز محترم حاضرین مجلس میں اور آپ محمد بدر ظہیر الدین محمد اویس اور محمد حسن صاحبان کے والد محترم یوں کہہ لیں کہ ہر دل عزیز شخصیت سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت خطیب اہل سنت وائد خوشبیاں حضرت علامہ مولانا محمد اعظم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ختم چیلم شریف کی اس محفل میں حاضر ہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ قبلہ حضرت صاحب کی بخشش مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے کیونکہ جہاں مسافر بھی ہیں دور و نزدیک سے دوست احباب کی تشریف لائے ہیں اور پروگرام ہے ختم چیلم شریف کیوں جی قبلہ تو چند باتیں میں عرض کروں گا قبلہ حضرت صاحب کے بارے میں تو اور جو ہم حضرت صاحب کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ بھی صدقہ جاری ہے یہاں بیٹھنا بھی صدقہ جاری ہے یہاں ذکر کرنا بھی صدقہ جاری ہے اور سننا بھی صدقہ جاری ہے اور الحمدللہ جہاں امت مسلمہ مل بیٹھ جائے اللہ اور اللہ کے محبوب کی یاد میں وہ بھی صدقہ جاری ہے جہاں کلمہ کو بیٹھ جائے ایک دوسرے کی زیارت کر لے یہ بھی نیکی ہے اور صدقہ جاری ہے قبلہ حضرت صاحب تشریف اگے جاؤ قبلہ معظم صاحب کے بھائی جناب آپ اگے تشریف لے جناب بڑی مہربانی تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ہر عمل نیکی ہے ہر عمل پروگرام ہے اصحال ثواب کا ثواب کا لغوی معنی ہے نیکی اصحال کا معنی ہے پیش کرنا میں اور آپ آئے ہیں اصحال ثواب کی محفل میں ہمارا ہر جو عمل ہے نا یہ نیکی ہے اور یہ نیکی کس کے لیے مرحوم کے لیے ہم لوگ کو پیش کرنی ہے ہماری نیت ہمارا ارادہ یہی ہے انشاءاللہ اور ہمارا یقین ہے امید ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے گا اور قبلہ صاحب کے درجات بھی بلند فرمائے گا الحمدللہ وہ خود عالم دین تھی اور عالم دین کا میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں معاشرے سے چلے جانا یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے پچھلے دنوں ہمارے یہاں سرزمین محدث اعظم پاکستان میں فیصل آباد میں ایک اسلام کی عظیم ہستی مناظر اسلام مفکر اسلام سرمایہ اہل سنت مجاہد اہل سنت اور یوں کہہ لیں کہ مجاہد اپنا محسنی اہل سنت محسنی اسلام دائی اسلام حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد سعید احمد اسد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال مبارک ہوا ایک اس امت سے ایک معاشرے سے ایک عظیم ہستی کا جانا ہوا اللہ سے ملاقات ہوئی تو یقیناً ایک طرف ایک عالم دین ہو اور دوسری طرف 1000 لوگ ہوں اگر وہ انتقال کر جائے نا تو 1000 کی
کی نسبت ایک عالم دین ان پر بھاری ہے. عالم دین ہے نا, عالم دین کا اٹھ جانا. اللہ اکبر. تو قبلہ حضرت صاحب نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و دین کی خدمت میں گزاری, عاجزی میں گزاری, سادگی میں گزاری, اور یوں کہہ لیں کہ ہجرت میں گزاری, ہجرت میں گزاری اور کمال کی گزاری. اور جیسے قبلہ شاکر صاحب فرما رہے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں کابرین بیٹھے ہیں عزیز و اکرام, ہمارے بھائی محمد سلیم صاحب, یہ تو ان کے بڑے پرانے یار ہیں, ہم سے پہلے کے یار ہیں. ہم تو ان کے خادم تھے, ہم تو قبلہ حضرت صاحب کے نوکر تھے, ہم تو ان کے آگے پیچھے جوتے اٹھانے والے, سامان اٹھانے والے تھے. وہ آگے آگے ہوتے, ہم ان کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے. اور الحمدللہ ہم کی یہاں عزیز و اقربا, رشتہ دار, دوست احباب, بھائی سلیم جیسے دوست مل جائے, ہم کو کیا کہنا ہے. تو انہوں نے ان کے ساتھ سفر بھی کیا ہے, ان کے ساتھ وقت بھی گزارا ہے. کوئی زندگی میں تکبر نہیں تھا, کوئی طلب نہیں تھی کہ یہ دنیا کا جاہ و جلال مل جائے, دنیا کی شان و شوکت مل جائے. علامہ قاری عطا باری صاحب وہ ایسے شخص ہیں نا, بڑے لوگ ہوتے ہیں, بڑا کچھ طلب ہوتی ہے, لیکن وہ ایسی شخصیت ہے ان کے اندر یہ کوئی جاہ و جلال, شان و شوکت والے, ٹھاٹ باٹ والی طلب نہیں تھی. جو مل جائے وہ کھا لینا, جو مل جائے وہ پی لینا, جو مل جائے وہ پہن لینا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک عالم دین کی زندگی جس کی اللہ اور اللہ کے رسول کے دین میں گزری ہو, عاجزی اور انکساری میں گزری ہو, اور محبت سے گزری ہو, تو اپنوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, عزیزوں و اقربا کے ساتھ, اور بالخصوص علماء کے ساتھ ان کا ایک بڑا گہرا تعلق تھا. تو آج ہم ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ میرے اور آپ کے لیے یہ بھی ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. بڑے اعزاز کی, اگر آپ سوچیں نا, یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج کوئی اپنے ماں باپ, کوئی رشتہ دار, کو بہن بھائی, کو چاچا, ماما, دایا, چودھری, وڈیرا, غریب, امیر, چیرہ میری ختم میں, کل شریف میں, سالانہ ختم میں, ہم کتنے خوش نصیب ہیں. ہم اس ہستی کے چیرہ میں آئے ہیں جس نے پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی دین و دین کی خدمت کرتے ہوئے گزاری, صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے گزاری, اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے گزاری, اور یہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے گزاری. کیسا ان کا سفر تھا, کیسی زندگی تھی. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قبلہ اذان پڑھیں, اس کے بعد انشاءاللہ 5 منٹ اور فرما لو تسی, سوا دے اذان پڑھ دو. اچھا سوا دے, اللہ اکبر. تو درود پاک پڑھے ذرا محبت سے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. یہ بات ذہن میں رکھیں, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن دنیا سے چلا جاتا ہے نا, تو کوئی کلمہ کو مسلمان اس کی نیکی کی تعریف کرے, مرنے والے کے لیے بخشش کا نجات بن جاتی ہے. بڑے سے بڑا گناہگار بھی ہونا, تو بندہ مرنے والے کو نیکی کی صورت میں یاد کرے. مثال میں تو ایک نمازی ہے, انتقال کر گیا, مسائل, رشتہ دار, دوست, کوئی یار یہ بڑا اچھا آدمی تھا, یہ نماز پڑھتا تھا, یہ مسجد اس کا دل لگا رہتا تھا, جمعہ کی نماز پابندی کے ساتھ, 5 وقت نماز با جماعت کے ساتھ, یہ بندہ بڑا اچھا ہے, یہ اچھا بولتا تھا, اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں, اس کا لین دین بڑا اچھا ہے, اس کا حسن اخلاق بڑا اچھا ہے, اس کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ بڑا اچھا ہے, بولنا بڑا اچھا ہے. یہ اگر مرنے والے کی تعریف کی جائے تو خود بخود ایک تو صدقہ جاریہ ہو جاتی ہے, دوسرا جب بندہ اس کو یاد کرتا ہے اللہ اس کی بخشش فرما کے اس کو جنت عطا فرماتا ہے. یہ بڑا اعزاز ہے, یہ بڑا اعزاز ہے. تو جو ہے ہی خود عالم دین, ہمیں بتانے والا ہستی کہ یہ جنت کا راستہ ہے, یہ دوزخ کا راستہ ہے. یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ دوزخ کا راستہ ہے. تو ہم تصور کریں اللہ اس کو کیسا آزاد اعزاز فرمائے گا. ان کی یہ بھی خصوصیات تھی. ہمارے فیصل آباد میں
پوری ڈویژن میں ٹوبہ جنگ چلیوٹ گاؤں قرب و جوار دیہاتوں میں قبلہ حضرت صاحب کے پروگرام ہوتے، محافل میں ان کی تقاریر ہوتی، اور مجھے یہ احساس ہے کہ ان کے پروگرام کے انعقاد کرنے والوں میں، ٹائم لینے دینے والوں میں میں سر فہرست ہوتا تھا۔ اگر کسی کو ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے وہ کہتے سیالی صاحب سے رابطہ کرتا۔ اللہ اکبر، مجھے ان کی خدمت کا بڑا موقع ملا ہے، بڑا موقع ملا الحمدللہ۔ اور میں نے، آپ اندازہ لگائیں کہ کافی عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے، کافی عرصہ فیصل آباد میں دیہاتوں میں گزارا۔ ایک مرتبہ بھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کبھی قبلہ حضرت صاحب نے کوئی خدمت کا لالچ کیا۔ آپ بڑے بڑے خطیب علماء ہیں، اگر وہ مطالبہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق پر ہے، سیدھی سی بات ہے۔ علماء کی خدمت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس معاشرے میں آپ علماء کی جتنی خدمت کریں گے، یہ حقیقت بات قیامت کا دن وہ آگے آگے جنت میں ہوں گے، آپ ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ صرف ضرورت ہے کہ علماء کی خدمت کریں، علماء کی خدمت نہ بھی کریں تو ان کی قدر ضرور کریں، ان کا احترام ضرور کریں۔ بس سمجھو آپ کی قبر بھی روشن ہے، آپ کی آخرت بھی روشن ہے۔ جو بندہ اپنے علماء کی قدر نہیں نہ کرتا، پھر جب مرے گا تو پتہ چلے گا کہ علماء کا مقام کیا تھا۔ تو میں نے قبلہ حضرت صاحب کی زندگی کا جائزہ لیا، دیکھا، اٹھا بیٹھا، چلنا پھرنا، بڑا عرصہ گزارا۔ ان کے بچے تو بالکل چھوٹے تھے، ایک بیٹا بڑا تھا، باقی تو یہ ذوالفقار انتظار صاحبان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ قبلہ علامہ مولانا محمد افضل صاحب تشریف فرما ہیں، یہ اچھی طرح جان، ان کے بچے ہمارے ہاتھوں میں پلے ہیں، تربیت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ان کی اولاد کو نیک بنائے، اللہ ان کی اولاد میں اتحاد نصیب فرمائے۔ جتنا اولاد میں اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، جتنی اولاد نیک ہوگی، ماں باپ جب قبر میں جائیں گے تو پھر کسی قسم کی فکر ہے۔ اولاد کا نیک ہونا ماں باپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے، تو ہماری دعا ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہمیشہ رہے، اور یہ بخشش اور مغفرت یہ ان کی حقوق میں سے ایک اہم حقوق ہے کہ جب ماں باپ انتقال کر جائیں تو باقی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، یار بھی ہیں، ماں کی سہیلیاں بھی ہیں، کیوں یہ قرضہ کرد، لیکن یہ جو بخشش اور مغفرت کی دعا ہے نا، جہاں بتا تو بندہ زندہ ہے، ماں باپ کے لیے اس کے لیے دعا کرنا اس پر یہ لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرے۔ اللہ، تو میں نے ان کی زندگی میں کبھی مسجد میں، محفل میں، کسی پروگرام میں کبھی لالچ ہے۔ یہاں جب تشریف لائے آپ کے پاس تو میں نے شاکر صاحب یہ تو نہیں آ سکے، لیکن قبلہ حضرت صاحب اسپیشل یہاں سے آتے ہیں، کوئی ڈیمانڈ کرایہ بھی نہیں، کوئی لالچ نہیں، جو میں نے خدمت کی اس کو قبول فرما لیا، جو دیا کھا لیا پی لیا۔ تو یہ علماء کے اندر بھی یہ کمال ہونا بھی ضروری ہے، علماء کے اندر صبر کا ہونا بھی ضروری ہے، علماء کے اندر خلوص کا ہونا بھی ضروری ہے، علماء کے اندر یہ عاجزی اور انکساری، صبر و برداشت کی ہونا ہم علماء کے اندر بہت ضروری ہے۔ تو میں نے قبلہ حضرت صاحب کے اندر یہ چیزیں کمال کی پائی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش ہے، اللہ ان کے درجات بھی بلند فرمائے۔ تو انشاءاللہ نماز ہوگی، نماز کے بعد ہمارے فیصل آباد کے نامور ثنا خان اور آپ کے بھانجے بڑا گہرا تعلق رشتہ دار بھی ہیں، جناب قبلہ محترم محمد مغفور صاحب، وہ انشاءاللہ حاضری کی سعادت پیش کریں گے، اس کے بعد ختم سی اذان پڑھے انشاءاللہ، جس کا وضو نہیں ہے وہ وضو کا اعلان سریعان کرتے ہو۔ کچھ لوگوں کو ذہن میں رکھ کر، ان کے عقائد کو ذہن میں رکھ کر کے جملے کہہ رہا ہوں کہ خود اپنی جہالت کا اعلان سریعان کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو۔ نبی اگر نہیں سنتے صدائیں امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو۔ سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ کیونکہ اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی۔ آقا تیری جس
یقین جانیے جو آقا کو جان لیتا ہے پھر وہ جان دیتا ہے. کیا تو سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑا در ہے. یہ وہ در ہے کہ بنو تمیم کو چھوڑ کر ابو بکر مصطفیٰ کے دروازے پر. کیا تو سبحان اللہ. کہ بنو تمیم قبیلے کو چھوڑ کر ابو بکر مصطفیٰ کے دروازے پر، بنو عدی کو چھوڑ کر حضرت عمر مصطفیٰ کے دروازے پر، بنو امیہ کو چھوڑ کر حضرت عثمان مصطفیٰ کے دروازے پر، بنو ہاشم کو چھوڑ کر حضرت علی مصطفیٰ کے دروازے پر، یمن کو چھوڑ کر ابو ہریرہ مصطفیٰ کے دروازے پر، سلمان فارس کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، سہیب روم کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر. اب چپ رہو یا بولو کہ آپ کی مرضی. جبرائیل سدرہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، اور جبرائیل سدرہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، ابو بکر بنو تمیم کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، عمر بنو عدی کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، عثمان بنو امیہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، علی بنو ہاشم کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، ابو ہریرہ یمن کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، سلیمان فارس کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، سہیب روم کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، جبرائیل سدرہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، اور قرآن لوح محفوظ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر. چاند آسمان کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، کہ خدا ہر جگہ پر ہے. یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، لیکن خدا ملے گا مصطفیٰ کے دروازے پر. جو سمجھے وہ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ یہ در بہت بڑا در ہے، بہت سے در ہے، لیکن ہر در سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے. اور مصطفیٰ کا در وہ در ہے جس در سے سب کچھ ملتا ہے. اس لیے تو کہتا ہوں کہ کیا چاہیے صدمہ صبیبہ، کیا چاہیے صدمہ صبیبہ. کس بات کی تحریر ہے؟ ادمہ سبحان اللہ. آواز بلند کر سبحان اللہ. میں اطلاع کی بات کر رہا ہوں، چوریاں بنا کر ٹہلنا مایوس نہیں جاؤ گے. کہ کیا چاہیے صدمہ صدیمہ، کس بات کی تحریر ہے؟ ادمہ عظیمہ، سب کچھ ملتا ہے تیرے مصطفیٰ سے. در مانگنا خدا سے ہے تو پھر تیرے مصطفیٰ مانگ. در مانگنا خدا سے ہے تو پھر تیرے مصطفیٰ ایمان. اسی در کی بات کرنے کے لیے دعوت جناب دیتا ہوں جناب محمد ظہیر صاحب کو دعائیں اور بارگاہ خیر الانام دے، اپنی محبت و حقیقت کو دل نچاور کریں. محمد ظہیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، مل کے پڑھیں جی. وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام
शाम हो जाए, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। हुजूरिया जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूरिया जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूरिया जो कह दे तो काम हो जाए। हुजूरिया जो कह दे तो काम हो जाए। मिले मुझे दिलुगा दे वो सीरियो जामी। मिले मुझे दिलुगा दे वो सीरियो जामी। मेरा कलाम भी मकबूल आम हो जाए। मेरा कलाम भी मकबूल आम हो जाए। मज़ा तो जब फरिश्ते ये कब्र में कह दे। मज़ा तो जब फरिश्ते ये कब्र में कह दे। सभी मितहत गैरुल अनाम हो जाए। हुजूरिया सा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। दिल तक पहुंचा, जहां तक पहुंचा, उनका करम कहां तक पहुंचा। सारी दुनिया काबे पहुंची, मैं काबे की चांद तक पहुंचा। क्योंकि मदीना वो धरती है कि आका अलैहिस्सलाम जब मक्के से निकले हिजरत के लिए तो आपने फरमाया मौला काबा मुझे बहुत पसंद था, ये मक्का पसंद था, अब मुझे वहां भेज जो मुझे पसंद है। यानी मदीना खुदा की पसंद है। कोई कहता है कि मक्का अफजल के मदीना, कोई मक्का भी अफजल है, मदीना भी अफजल है। मक्का भी पाक है, मदीना भी पाक है। मक्का भी मुक़द्दस है, मदीना भी मुक़द्दस है। मक्का मक्कातुल मुकर्रमा है, मदीना मदीनतुल मुनव्वरा है। मक्के में अल्लाह का घर है, मदीने में रसूलुल्लाह का घर है। मक्के में बैतुल जब्बार है, मदीने में यारों का यार है। मक्के में लड़ाई हराम है, मदीने में गिलानी। मक्के में अजर असवद है, मदीने में जिंदगी का मकसद है। मक्के में हदीम है, मदीने में हर जगह अजीम है। अब जुमला समाप्त कीजिएगा कि मक्के में मकाने इब्राहीम है, मक्के में मकाने इब्राहीम है और मदीने में इमाम इब्राहीम है। मक्के में मकाम इब्राहीम है, मदीने में इमाम इब्राहीम है। मक्का भी पाक है, मदीना भी पाक है।
وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہی جملہ ہوگا کہ مکہ مرکز عبادت ہے تو مدینہ مرکز محبت ہے، اور اسی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کہ فیصلات کی بڑی خوبصورت آواز محمد غفور احمد صاحب کتنی دیر پرواز شباز کر لی، بڑا تیز رفتار کو جا رہا ہے، بڑی چہکشان پتا کرے گا، بڑے گیت کے ذوق کے گا رہا ہے، سونا چند مریض کو کہنے لگا کہ تو اگر کوئی چاہیاں پا رہا ہے کہتے ہیں کسی سردار آباد کی سنا خان حضور کا آ رہا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انہوں میں صدیاں جانا صلی اللہ علیہ وسلم صلوات علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا بلغ العلا بکمالہ حسنت جمیع حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو۔ یہ کیسا شکر ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل کیا، تو آپ میں بہت سے مل کر پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ جب موج میں قطرے کو سمندر کر ڈالا، یہ ان کی شان کریمی ہے، جسے خالی دیکھا بھر ڈالا، پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ جسے چاہا
نصیب کی بات ہے پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار ایک دن میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میں لاکھ گناہ سے برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ مگر ان سے ہے میرا واسطہ یہ شان کریمی کی بات ہے پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے دل کہیے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر سبحان اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے
ان پر کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے، زہرا کے مقابہ ہے، حسنین کے نانا ہے، زہرا حسنین کے نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی، ہے نسل کریموں کی، ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک نیا کلام تھا تو بڑے صاحب اعظم مولوی صاحب کو جب میں نے سنایا، صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں ان کی محفل ہے اور وہ انشاءاللہ ضرور سنیں گے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں سنتا ہوتے اور سنتے ہیں تو محبت دوسری پڑے سے تو شیئر کر کے لوگوں کا چاہ سکتا ہوں۔ مل کے پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک نیا کلام ہے، توجہ سے سنیے گا آجو بھائی۔ اور محبت سے۔ ایک خیال ہے عاشق کا، وہ کیا پیش کرتا ہے؟ کہتا ہے سامنے ہو اگر، سامنے ہو اگر رخ نور و بشر، سامنے ہو اگر رخ نور بشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو، دل میں ہے آرزو، وہ جو ہو روبرو، دل میں ہے آرزو
مجھ کو بیمار ہی رہنے دو تمہیں، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، میری لیلی خبر آئے آقا اگر، میری لیلی خبر آئے آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہوگے رُگے نور و بشر۔ بولے ابن علی، بولے ابن علی کربلا میں سنا، بولے ابن علی کربلا میں سنا، گھر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے، گھر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے، جب ہو سجدہ ادا سامنے ہے خدا، پھر شہادت میں کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو۔ ذرا دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی چاند لے، صدا صدا حسین ہے، بشر سے چل بشیر تک بتا کہ چھٹے نام کروں، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ بات کون کہنے گیا؟ کہنے گئے معین الدین بادشاہ حسین ہے، کہنے گئے معین الدین شاہ حبیب حسین ہے، کہنے گئے معین الدین کی بنا حسین ہے، کہنے گئے معین الدین بھی حسین ہے۔ ذرا دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آج جان لے، صدا صدا حسین ہے، بشر سے چل بشیر کا بتا کہ چھٹے نام کروں، بڑے بڑے یہ جنگ ایک بہت بڑا حسین ہے، جنگ اے معین الدین بادشاہ حسین ہے، جنگ اے معین الدین شاہ حبیب حسین ہے، جنگ اے معین الدین دین کی بنا حسین ہے، جنگ اے معین الدین دین بھی حسین ہے، جتنے نام کمال ہے کبھی اسم مثال ہے، کوئی نہیں حسین صاحب حسین صاحب حسین ہے، اگر قریب چل رہے حسین نے یزید سے اب اس سے بڑھ کے جیت کیا، اب اس سے بڑھ کے جیت کیا، اب اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا یزید تھا یزید تھا، حسین ہے حسین ہے حسین ہے، حسین مٹ پھٹے اور یزید کی آرزو مٹ گیا، یزید پر جگہ جگہ حسین ہے۔ آئے تکبیر، آئے سارا، عظمت اہل بیت، رب کی بارگاہ کبھی آج اس وقت میں بات میں اللہ کام کی خطاب کرنے والا ہوں، چلے میں صاحب کی بہت خوبصورت آواز بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد امجد صاحب، آپ سے مرتبہ سے ہوتے پائیں اور آپ علیہ السلام کی دعا میں نصر کی صورت اپنی نام دیکھ کریں، لیکن یہاں سے قبل آپ اپنی محبت اور حقوق اس نعرے کے جواب دیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ اور اہل سنت۔ بس ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سبحان اللہ۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ
يبسط له في رزقه سبحان اللہ وينسأ له في أثره فليسير راهبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حضرات گرامی قدر، زیادہ ٹائم آپ دوستوں کا نہیں لوں گا، 5 سے 10 منٹ صرف 2-4 باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں گزارش کرنے کی کوشش کروں گا. حضرات گرامی قدر، محمد بدرالدین، محمد اویس، محمد حسن اویس، ان کے والد محترم اور ہمارے ماموں جان حضرت قبلہ مولانا محمد اعظم نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے اصالِ ثواب کے لیے ہم سب دوست اکٹھے ہوئے ہیں اور بیٹوں نے اپنے باپ کے اصالِ ثواب کے لیے یہ اہتمام کیا. اور نیک اولاد کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو نیک اولاد اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے اور ان کی دعا سے رب تعالیٰ والدین کے درجات کو بلند فرماتا ہے. تو بیٹوں نے اپنے والد کے اصالِ ثواب کے لیے اہتمام کیا اور یہ اصالِ ثواب کا سلسلہ کرنا، اس چیز کا رب کائنات نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ تم میری بارگاہ کے اندر اپنے والدین کے لیے یوں دعا کیا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے رب کائنات، تو میرے والدین کے اوپر یوں رحمت فرما اور ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما کہ جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر مجھے پالا ہے. تو حضرات محترم، انسان جب بچہ ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ اپنی زندگی خود نہیں گزار سکتا، کھا پی نہیں سکتا، اپنی نشو و نما کے اندر دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. تو جب انسان بچپن کے عالم میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے تو اس کی اس ضرورت کو، اس کی اس محتاجی کو پورا کرنے والے والدین ہوتے ہیں اور اس کو اس کی نشو و نما کرتی ہیں، اس کو پروان چڑھاتی ہیں جہاں تک کہ وہ قوی ہو جاتا ہے. اب ادھر بچہ جو پہلے محتاج تھا اب وہ قوی ہو جاتا ہے، توانا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے اور والدین اس کے جوان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بڑھاپے کے عالم میں پہنچتے چلے جاتے ہیں. تو جب معاملہ الٹ ہوتا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب انہوں نے تیری خدمت سر انجام دی، تجھے پروان چڑھایا، تجھے انہوں نے جوان کیا، تیری خدمت کی ہے. اب یہ دنیا سے چلے گئے ہیں یا بڑھاپے کے عالم میں ہیں تو اب تو ان کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو میری بارگاہ کے اندر ان کے لیے دعا کر کے رب ارحمہما صغیرا، مولا کریم جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر میرے ساتھ رحمت والا معاملہ کیا ہے، مجھے پالا ہے، مجھے بڑا کیا ہے، جوان کیا ہے، طاقتور کیا ہے، مولا کریم میں ان کی خدمت کا صلہ انہیں نہیں دے سکتا، تو اپنی بارگاہ سے ان کے اوپر اپنی رحمت والا معاملہ اور ان کے اوپر رحمت فرماتے ہوئے مولا کریم ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کی درجات کو بلند فرما دے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص
اپنے والدین کی، جس کے والدین مسلمان ہیں، اور وہ شخص اپنے والدین کی خدمت کے اندر صبح و شام حاضر ہوتا ہے، کس نیت کے ساتھ اور کس ارادے کے ساتھ کہ ان کی خدمت کے اندر حاضر ہو کر سلام پیش کرے، ان کی بیمار پرسی کر سکے، یا ان کی خدمت کے اندر 2-4 لمحے جو ہے وہ گزارے، تو اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس ارادے کے ساتھ ایک مسلمان اپنے والدین کے پاس حاضر ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کا اس بندے کے اوپر کرم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ اس بندے کے اوپر 2 جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اگر ایک ان میں سے زندہ ہے اس کے پاس وہ حاضر ہوتا ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ اس پر 1 جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اگر والدین میں سے کسی کو ناراض کیا، کسی کو غضبناک کیا، تو رب تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا کہ جب تک اس کے والدین اس کے اوپر راضی نہیں ہو جاتے۔ جب تک والدین ناخوش ہیں رب تعالیٰ بھی اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا، اس کی نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا، رب تعالیٰ بھی اس کے اوپر ناخوش رہے گا، اور رب تعالیٰ اس وقت راضی ہوگا جب والدین راضی ہوں۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ رد الرب فی رد الوالد و سخت الرب فی سخت الوالد۔ ارے میری امت کے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا پروردگار تمہارے اوپر راضی ہو جائے تو پھر یاد رکھو اپنے والدین کو راضی کر لو۔ جب تم انہیں راضی کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارا پروردگار تمہارے اوپر راضی ہو جائے گا۔ اور اگر تم نے اپنے والدین کو ناراض کیا تو ان کی ناراضگی کے سبب رب تعالیٰ بھی تمہارے اوپر ناراض ہو جائے گا۔ تو رد الرب فی رد الوالد و سخت الرب فی سخت الوالد، کہ رب کی رضا والدین کی رضا کے اندر ہے اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے اندر ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی رہتی ہے، بخشش کی دعا کرتی رہتی ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کوئی بھلائی کا سلسلہ ہو سکتا ہے، نیک سلوک ہو سکتا ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے دعا کرنا، استغفار طلب کرنا، اور ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، قرابت والے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور دنیا کے اندر انہوں نے رہتے ہوئے کوئی وصیت کی ہے تو ان کی وصیت کو پورا کرنا۔ اور یہ یاد رکھیے، وصیت وہی پوری ہوگی جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر والدین نے شریعت کے خلاف کوئی وصیت کی ہے تو اولاد کے اوپر اس کو پورا کرنا نہیں ہے۔ جو شریعت کے خلاف وصیت ہے اسے پورا نہیں کیا جائے گا، اور اگر شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے وصیت کی ہے تو اولاد کے اوپر اس وصیت کو پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی وصیت کو پورا کرنا، اور جو ان کے عزیز ہیں، دوست ہیں، تعلق والے ہیں، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی تعظیم کرنا، دوستوں کی تعظیم کرنا، جن کا دنیا کے اندر رہتے ہوئے جن کے ساتھ تعلق تھا، اس تعلق کو برقرار رکھنا اور ان کی تعظیم اسی طرح کرنا کہ جس طرح دنیا کے اندر وہ اپنے والد کی تعظیم کیا کرتا تھا، تو اسی طرح ان کے دوست کی تعظیم بھی کرنا، ان کو ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کو وہی عزت اور وقار جو ہے وہ دینا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ عمل تم کرو گے تو رب تعالیٰ تمہارا یہ عمل کرنا ان کے لیے بھلائی جو ہے وہ لکھ دے گا، اور ان کے لیے بخشش کا یہ چیزیں جو ہے وہ ذریعہ بن جائے گی۔ تو حضرات گرامی قدر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرو،
اولاد کی تربیت اچھی ہوگی تو وہی دنیا سے جانے کے بعد بندے کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اپنی اولاد کو جو سب سے اچھی چیز دنیا کے اندر دے سکتا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ اس کو اچھا ادب سکھائے، اولاد کو اچھا ادب سکھائے، ان کی تربیت اچھی کرے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اولاد کے لیے والدین کی طرف سے کوئی تحفہ نہیں ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑا نام ہے۔ آپ نے جب خلافت سنبھالی تو آپ امارت کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن جب خلیفہ بنے تو آپ نے سب کچھ جو ہے وہ بیت المال کے اندر جمع کرا دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فقیرانہ کی زندگی جو ہے وہ گزاری ہے۔ جب دنیا سے جانے لگے تو پاس کچھ نہیں، قرض آپ کے اوپر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ نے خلافت سنبھالی، آپ نے اتنی دیر تک حکومت کے امور کو جو ہے وہ چلایا ہے، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سامان کر جاتے، ان کے لیے بھی کچھ دنیا کا مال و زر جو ہے وہ اکٹھا کر جاتے، تاکہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ در بدر نہ ہوتے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے۔ تو آپ نے کیا خوب جواب دیا، اور آج یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہم بھی اس چیز کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اگر اپنی اولاد کو یہ تربیت کریں گے، اولاد کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، تو پھر یقیناً دنیا سے جانے کے بعد ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ آج ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری اولاد کے لیے جو ہے وہ محل بن جائیں، کوٹھیاں بن جائیں، جو ہے وہ دنیا کا مال و زر جو ہے وہ اچھے طریقے سے جمع ہو جائے، تاکہ میرے دنیا سے جانے کے بعد اسے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ لیکن کبھی انسان نے یہ بھی سوچا کہ ان کے لیے جو کچھ میں جمع کر رہا ہوں اور جس طریقے سے جمع کر رہا ہوں، یہ جمع تو ان کے لیے ہوگا، حساب مجھے دینا پڑے گا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میں نے جو کچھ اپنی اولاد کو دے دیا ہے، میں نے اپنی اولاد کو جو کچھ دے دیا ہے، اگر اس کے مطابق وہ زندگی بسر کریں گے تو انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، انہیں کوئی غم نہیں آئے گا، ان کی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزرے گی۔ اور اگر انہوں نے اس کے مطابق عمل نہ کیا، یعنی میں نے جو ان کی تربیت کی ہے اس تربیت کے مطابق یہ اپنی اگر زندگی بسر کرتے ہیں، تو پھر انہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، انہیں دنیا کے اندر کوئی پھر غم نہیں ہوگا۔ اور اگر انہوں نے میری تربیت کے خلاف زندگی بسر کی تو پھر اچھا ہوا کہ میں نے ان کے لیے دنیا کا مال و زر جو ہے وہ جمع نہیں کیا، کہ اگر میری تربیت کو چھوڑ کر دنیا کے مال و زر کے یہ پیچھے پڑ کر اپنی زندگی کو جو ہے وہ ہلاکت کے اندر ڈال لیتے ہیں، تو پھر اچھا ہوا کہ میں نے دنیا کا مال و زر ان کے لیے جمع نہیں کیا۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم فتنہ، کہ اے ایمان والو تمہیں دنیا تمہاری اولاد اور دنیا کا مال یہ ہلاکت کے اندر نہ ڈال دے، یہ فتنہ ہے اور یہ تمہیں ہلاکت کے اندر نہ ڈال دے۔ حضرات گرامی قدر، عرض کرنا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو جب وہ نیک عمل دنیا کے اندر کریں گے تو دنیا سے جانے کے بعد ان کی نیکی کا اجر ہمیں قبر کے اندر ملتا رہے گا۔ اور اگر ہم صرف دنیا جمع کرنے کے چکر میں پڑے رہے اور اولاد کی تربیت کی طرف توجہ نہ کی، پھر یاد رکھیے اولاد دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس مال و زر سے عشرت، دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ عیش و عشرت کی زندگی تو گزار سکتی ہے، تمہارے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتی، وہ تمہارے لیے ہاتھ بلند نہیں کرے گی، وہ چند دن گزریں گے وہ تمہیں بھول جائیں گے۔ لیکن اگر
تربیت اچھی کی ہوگی تو تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے لیے جب دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو یقیناً تمہیں دنیا سے جانے کے بعد قبر کے اندر راحت نصیب ہوگی. رب تعالیٰ تمہاری درجات کو بھی بلند کرے گا. اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی بہتر طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعا کی برکت سے رب تعالیٰ حضرت قبلہ مولانا محمد اعظم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی درجات کو بلند فرمائے اور قبر کے اندر انہیں وسعتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہر کروٹ انہیں جنت کی بہاریں نصیب فرمائے. ماشاءاللہ قبلہ تربیت کی بات کر رہے تھے. ذکر ہوا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یقیناً جس کی اپنی تربیت اتنی اعلیٰ ہے تو وہ اپنی اولاد کی تربیت کتنی اعلیٰ کریں گے. آپ کے آبائی گاؤں آپ کا علاقہ والدین مصر میں رہتے تھے. حضرت عمر بن عبد العزیز حضرت عمر بن عبد العزیز چھوٹی عمر ہے 10-12 سال کی عمر ہے. پڑھنے کے لیے مدینہ المنورہ میں تشریف لائے علم دین حاصل کرنے کے لیے. یہاں صاحب اولاد بھی بیٹھے ہیں اور نوجوان بیٹھے ہیں, بچے بیٹھے ہیں. ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں. ایک دن عصر کی نماز پڑھی, ایک رکعت رہ گئی, ایک رکعت غالباً ایک رکعت رہ گئی. عصر کی تھی یا فجر کی, غالباً فجر کی ہوگی. ایک رکعت رہ گئی تو بعد کی استاد محترم نے پوچھا بیٹا تمہاری ایک رکعت کیوں رہ گئی ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتے وہ ذرا توجہ کریں کہ ہمارے اکابرین اللہ کے محبوب بندے ان کا بچپن کیسا تھا, ان کی تربیت کیسی تھی, ان کا لڑکپن کیسا تھا, ان کا اٹھنا بیٹھنا کردار کیسا تھا. تو عرض کی حضور بس مجھے کنگھی کرتے کرتے دیر ہو گئی اور اس کنگھی کرنے کی وجہ سے ایک رکعت نماز میری رہ گئی. تو آپ کے استاد محترم نے جب یہ سنا تو خط لکھا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کو. نماز کی اہمیت دیکھیں, بچوں کی تربیت دیکھیں. قبلہ نے بہت خوبصورت باتیں بیان فرمائی ہیں, میں ان کی تائید کرتا ہوں. خط لکھا کہاں بیٹھے ہیں مدینہ المنورہ میں استاد محترم. کس کو لکھا؟ آپ کے والد محترم کو. وہ کہاں رہتے ہیں؟ مصر میں. اور شکایت کی کہ آپ کے بیٹے نے آج صرف بالوں کو کنگھی کرنے کی وجہ سے ایک رکعت نماز کو چھوڑ دیا. ہم تو ساری چھوڑ دیتے ہیں, ہم تو مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں, ہم اپنی اولاد سے پوچھتے ہی نہیں ہیں, نہ خود پڑھتے ہیں نہ بچے پڑھتے ہیں. یہ بڑا المیہ ہے مسلمانوں کے لیے. بازار آباد, گلیاں آباد, ہر طرف آبادی ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر کو آباد جو کرنا تھا وہ آباد نہیں کیا. یہ ہمارا المیہ ہے. اللہ اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب والد تھے نا حضرت عمر بن عبد العزیز کے, یہ نہیں کہا کہ چلو کوئی بات نہیں استاد جی بچہ تھا اگر ایک رہ بھی گئی, پہلے تو ساری پڑھتے ہیں, آج اگر ایک نماز رہ بھی گئی ہے تو بچہ ہے کوئی نہیں, جب بڑا ہوگا تو یہ پوری نمازیں پڑھ لے گا, ٹائم پہ پڑھے گا. اگر باقی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں تو اگر ایک رہ گئی ہے تو استاد نے یہ شکایت نہیں کی, یہ ہم ہیں. بڑی سی بڑی بات بھی استاد اگر کر دیں تو ہم جناب قیامت برپا کر دیتے ہیں کہ قاری صاحب نے یا سکول کے استاد صاحب نے یہ روک کیوں ڈالا, یہ شکایت کیوں کی, یہ اعتراض کیوں کیا. یہ المیہ ہے اس قوم کا معاشرے کا. کمال دیں, قربان دیں آپ کے والد محترم پر. جب خط پہنچا, خط پڑھا تو آپ کے والد محترم نے ایک نمائندہ اس کو گھوڑا دے کر گھوڑے پہ بٹھا کے بھیجا, جاؤ میرے بیٹے کے پاس. حضرت عمر بن عبد العزیز مدینہ المنورہ میں ہیں اور والد صاحب نے فرمایا کہ جب جانا ہے نا تو سب سے پہلے میرے بیٹے عمر بن عبد العزیز میرے پتر کو لینا ہے اور حمام کی دکان پہ لے جانا ہے اور ان سے کہنا ہے اس کی ٹینڈ کر دو, سارے بال اتار دو. جن بالوں کی وجہ سے نماز کی ایک رکعت رہ گئی ہے وہ بال میرے پتر کے سر پہ نہیں ہونے چاہیے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ عجیب مولا
हम खुशी में भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को भूल जाते हैं, कभी आ जाता भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को भूल जाते हैं। खुशी शादी पर तो तबाही है ना, अंधेरी है, इंतहा की क्या कहे। अगर मैं कोई बात करूंगा तो शायद आप नाराज हो जाएंगे। अल्लाह समझ की तौफीक अता फरमाए। तो बाप ने कहा मेरे बेटे ने एक रकत क्यों छोड़ी है? बालों की वजह से। पहले उसको लेके जाना है नाई के पास और उसे कहना इसकी टेंड कर दो, सारे बाल उतार दो। क्यों? इन बालों की वजह से एक रकत नमाज रहेगी और उसके उस्ताद ने मुझे शिकायत मिस्र में लगाई है। जब पहला ये काम करना है, बाद में समझाना है। वो है शख्स हजरत उमर के पास, हम आपके पास नाई के पास लेके गया, टेंड करवा दी। टेंड करवाने के बाद फरमाया तुम्हारे बाप का हुक्म है कि ऐसा तुम्हारी शिकायत नहीं आनी चाहिए, ऐसा तुम्हारी शिकायत है। ये बच्चे भी बैठे हैं, साहब औलाद भी बैठे हैं, जरा यही से आप अंदाजा लगा लें कि नमाज की अहमियत कितनी है, औलाद की तरबियत कितनी जरूरी है। बोलिए औलाद की कितनी। हम दुनिया के लिए पता नहीं क्या कर रहे थे, फैशन ये वो, अल्लाह समझता फरमाए। जी किबला कारी साहब أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सुभान अल्लाह। تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ولا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات
شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراء والعلم دافع البلاء والوباء والعداء والبعث والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعلم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى سر الولا نور الهدى كفر البراء مصباح القلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسع جبريل خادم والبراء وقلبه والمراج الصخر وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده المقصود موجود سيد المرسلين وخاتم النبيين أنيس الغريبين شفيع المذنبين رحمة العالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين النبي الهرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين سابق وقوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين رضي الله عنه مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله أشرق صلوا على
تسليما كثيرا 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سلام پڑھنا اسلام ابو اسلام نے دو شعر پڑھ لے دو شعر سلام کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. مصطفیٰ جانے جس کاری کوئے شیرائے جان بنے اس زلال حلاوت بلا
بیٹھے جی تشریف رکھیں. حضرت صاحب کے لیے تقریباً 700 کے قریب قرآن پاک پڑھے ہیں. اس کے علاوہ سپارے سورہ مبارکہ درود پاک لا تعداد میں پڑھا گیا. اللہ زیادہ نہیں 694 جڑی میں کٹھی 893 ماشاءاللہ 893. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق. ماشاءاللہ بہت زیادہ ماشاءاللہ. ہزاروں کی تعداد میں درود پاک کمال ہے ماشاءاللہ. تقریباً 15,000 سے زیادہ درود پاک پڑھا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ 1,44,500 1.5 لاکھ کے قریب درود پاک پڑھا گیا. اور ذات اعلیٰ کی طرح 61,000 کلمہ شریف جو کچھ بھی پڑھا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم یا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا الہ العالمین، محمد بدر الدین بدر، محمد اویس، محمد حسن صاحبان نے اپنے والد محترم حضرت علامہ مولانا محمد اعظم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے، قبلہ حضرت صاحب کی بخشش اور مغفرت کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے ختم چیلم شریف کا اہتمام کیا، محفل پاک کا اہتمام کیا گیا، قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے گئے. یا الہ العالمین، نذرانہ درود و سلام کے گجرے پیش کیے گئے، اور لا تعداد کلمہ شریف، درود پاک، قرآن پاک پڑھ کر، سورہ مبارکہ، تسبیح و تحلیل، ذکر اذکار پڑھ کر میرے ملت کیا گیا، تعام کا ثمرات کا اہتمام کیا گیا. اے میرے کریم اللہ، مرحوم کی اس اجتماعی حاضری ختم چیلم شریف کو اپنی کریم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور اس کا ثواب جو تو ہمیں عطا فرمائے. ہم تیرے سونے پیارے محبوب، تیرے پیارے حبیب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیۃ تحفۃ عقیدۃ نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، صدیقین، شہداء، حضور نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین طیبین، طاہرین، کریمین، شریفین، منورین، مطہرین، اور ازواج مطہرات امہات المومنین، پنجتن پاک کا عظیم گھرانہ، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام شہزادے اور شہزادیاں، صحابیان، تابعی، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، علماء کرام، سب کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا الہ العالمین، جو بھی مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بچیاں وفات پا چکے ہیں یا قیامت تک پائیں گے، سب کی روحوں کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما. یا الہ العالمین، سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما. یا الہ العالمین، بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد اعظم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما.
یا الہ العالمین قبول و منظور فرما کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مرحوم کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین مرحوم نے تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کے دین مدین کی خدمت کی ہے، تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کیا۔ یا الہ العالمین تیرے محبوب بندوں کا ذکر کرتے کرتے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اے میرے کریم اللہ، قبلہ حضرت صاحب کی زندگی میں کی ہوئی تمام نیکیوں کو ہماری اس اجتماعی حاضری ختم چیلم شریف کو قبلہ حضرت صاحب کے لیے ذریعہ یا الہ العالمین حضرت صاحب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما کے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت کے صدقے مرحوم کے درجات بلند فرما، عذابات قبر سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین قبلہ حضرت صاحب کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما، روشن اور معطر فرما، جنت کے حسین تر حسین باغوں میں سے باغ بنا۔ یا الہ العالمین اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آپ کی قبر انور پر نہ ختم ہونے والی قیامت تک اپنے رحمتوں کا نزول فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کے، ہمارے والدین کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے کریم اللہ، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین قبلہ حضرت صاحب کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرما۔ حضرت صاحب کی اولاد کو نیک بنا۔ اے میرے کریم اللہ، حضرت صاحب کی اولاد کو اتفاق اتحاد نصیب فرما، اپنی والدہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے میرے کریم اللہ، اسی طرح ہر نیکی میں استقامت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک دفعہ فاتحہ پڑھ دیا۔